نکاح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی عام سی سنت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اسے باقی آدھے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو سال کے 12 مہینے دن رات کے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی منع نہیں ہے، ما سوائے حالت احرام کے۔ اب یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ محرم میں شادی جائز ہے کہ نہیں، اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شادی کو خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی بنا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر النکاح ایسرہ، انسانی تاریخ کا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سادگی زیادہ ہو، آسانی زیادہ ہو۔ ہم لوگ محرم میں شادی نہ کرنے کا سوال اسی وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ جو بےہودگیاں ہم نے شادیوں پر سر انجام دینا ہوتی ہیں، محرم کے مہینے میں وہ ہم سر انجام نہیں دے سکتے۔ بنیادی طور پر امت مسلمہ میں محرم کو صدمے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ لمبی چوڑی بارات، یہ بینڈ باجا، یہ ڈانس، اور وہ بھی خاندان کی لڑکیاں۔ اب ظاہر بات ہے محرم میں یہ کام نہیں ہوگا، دودھ پلائی نہیں ہوگی، بے پردہ خواتین نہیں آئیں گی، اور ساری رات مہندی کے نام پر بےہودگی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ہم اپنی شادیوں پر یہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا محرم میں نکاح کرنا جائز ہے؟ نکاح تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بھی محرم میں ہوا ہے، بے شمار صحابیوں کا، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کو ہوا ہے۔ لہذا محرم میں نکاح حرام نہیں، لیکن نکاح کے موقع پر یہ جو بےہودگی ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عظیم کردار ہیں امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جلیل القدر تابعی، مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ایک۔ مسجد نبوی میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے، بیٹے تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، استاد جی میں شادی کیسے کر سکتا ہوں، میں تو انتہائی غریب آدمی ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو کہنے لگے، سوچ سمجھ لو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شاگرد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ استاد جی کیا کہا آپ نے؟ کہنے لگے، بیٹا تمہارے کانوں نے بالکل درست سنا ہے، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تم نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانتا ہے، تمہیں رب کائنات نے علم سے نوازا ہے، لہذا میں تمہیں واقعی اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ کہا، استاد جی ایک آدمی کی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جیسا باعمل آدمی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ تو فرمایا، اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ کہا، جی بالکل نہیں۔ کہا، پھر ٹھہرو، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور کہا کہ کوئی بھائی اٹھ کر نہ جائے، میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان خوشی خوشی یہ خبر لے کر اپنی والدہ کو دینے کے لیے گھر آیا تو والدہ نے کہا، بیٹے میں تمہاری اس بات پہ یقین نہیں کر سکتی کہ سعید بن مسیب جیسا اللہ کا ولی، محدث، مفسر، فقیہ، عالم اور مجاہد تابعی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا سعید۔ نوجوان کہتا میں پریشان ہو گیا کہ سعید مجھے تو مدینہ میں صرف ایک ہی سعید جانتے ہیں اور وہ استاد محترم ہیں، اور وہ گھر، مسجد اور میدان جہاد کے علاوہ کسی چوتھی جگہ جاتے ہی نہیں۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے استاد جی کھڑے تھے، میں پریشان ہو گیا، شاید کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، استاد جی کوئی مسئلہ تھا تو مجھے یاد کر لیا ہوتا، آپ کیوں تشریف لائے، کیوں زحمت کی آپ نے؟ تو فرمایا، بیٹا مسئلہ اس قسم کا تھا کہ مجھے خود آنا پڑا، میں نے سوچا جب تمہاری شادی ہو چکی ہے تو تم اکیلے کیوں رہو، میں تمہاری بیوی کو ساتھ لے کر آیا اور بیٹی سے کہا چلو بیٹا اپنے سسرال۔ سعید بن مسیب کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس وقت 1439 چل رہا ہے، 106 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے۔ ان کا نام آج تک زندہ کیوں ہے؟ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کیا کہ نکاح جتنا سادہ ہوگا
اتنا ہی فائدہ ہوگا۔